چلاؤ مت، ایک شخص دھاڑا۔ ہم پورے اطمینان کے بعد یہاں آئے ہیں۔ اس مسلمان فوجی کو ہم کئی دن سے تیرے گھر آتا جاتا دیکھ رہے ہیں۔ تیری بے غیرتی نے ہم سب کے سر جھکا دیے ہیں۔ تلسی داس نے کہا، کم بختو، تمہیں بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ جو بات تم جانتے نہیں اس کا دعویٰ مت کرو۔ یہ وہ شخص نہیں جو تم اسے سمجھ رہے ہو۔ گنیش نے کہا، ہماری معلومات بہت وسیع ہیں۔ اس کا نام اشبا بن اسکیل ہے۔ یہ حملہ آور فوج کے اہم سرداروں میں شامل ہے۔ تمہاری ودوا بیٹی سے اس کا تعلق دیبل میں شروع ہوا تھا اور اب یہ تعلق اپنی پوری بہار پر ہے۔ تلسی داس دھاڑا، خبردار اگر اب ایک لفظ بھی میری بیٹی کے خلاف نکالا۔ گنیش کہا مار کر ہنسا، تم لفظ کی بات کر رہے ہو؟ ہم تو ابھی تمہارے سامنے دونوں کو ذبح کریں گے اور ان کی لاشیں بیل گاڑی میں ڈال کر شاہی محل میں تمہارے بھائی کے سامنے لے جائیں گے۔ وہ بھی تو دیکھے کہ اس کا بھائی کتنی بغیرتی کا کھیل کھیل رہا ہے۔ اشبا کے لیے اب صبر ممکن نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزر موت کے سنہری شاہین پھڑ پڑا رہے تھے۔ جبڑے بھینچ کر اس نے تلوار بے نیام کی اور ہندو غنڈوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پھر اس کی دل دہلا دینے والی آواز فضا میں ابھری، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جواب میں گنیش نامی نوجوان نے برچھی سیدھی کی اور مست بھینسے کی طرح اشبا پر جھپٹا۔ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اس کے اٹھنے والے قدم اسے موت کی طرف دھکیل رہے ہیں، اس شخص کی طرف لے جا رہے ہیں جس کی تلوار سے ایک خلقت پناہ مانگتی ہے، موت جس کے بازوؤں کی حرکت کے ساتھ چلتی ہے اور زندگی جس کی تلوار کی نوک پر اٹکی رہتی ہے۔ اس نے اشبا پر حملہ کیا اور جواباً اشبا کی تلوار اس کی پسلیاں توڑ کر دوسری طرف نکل گئی۔ اپنے ساتھی کا حشر دیکھ کر باقی افراد وحشی درندوں کی طرح اشبا پر ٹوٹ پڑے۔ وہ شوکیہ لڑاکے ایک تجربہ کا جنگجو کے سامنے کیا ٹھہرتے؟ چونکہ تعداد میں وہ زیادہ تھے، انہوں نے اشبا کو آگے پیچھے سے گھیر لیا۔ حویلی کے ملازم دہشت کے عالم میں ساکت کھڑے تھے۔ تلسی داس نے انہیں غیرت دلائی اور خود بھی کٹار لے کر مقابل آ گیا۔ عورتوں کی چیخیں فضا میں گونجی۔ پلک جھپکنے میں حویلی کا صحن میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا، ایسا میدان جنگ جس میں فوارے پھوٹ رہے تھے اور گھاس کے شبنمی تہتوں پر پھول لہرا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اشبا کے بے پناہ تلوار نے 5 آدمی ہلاک اور اتنے ہی ناکارہ کر دیے، مگر اس دوران ایک ہندو غنڈے کی برچھی تلسی داس کا پیٹ پھاڑ کر دوسری طرف نکل گئی اور وہ پھڑک کر ساکت ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کامنی دیوی نے بستر پر پڑے پڑے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ آشا اور دیپک کی دلدوز چیخوں سے در و دیوار لرزنے لگے۔ اچانک مکان کے ایک حصے سے شعلے بلند ہوئے۔ حملہ آوروں میں سے کسی نے اندرونی کمرے میں آگ لگا دی تھی۔ جو ہی آگ بھڑکی، اشبا کے مقابل افراد نے راہ فرار اختیار کی۔ بھاگتے بھاگتے ایک شخص نے آشا پر تیر چلا دیا جو خطا ہو کر دیپک کو لگا۔ وہ بہن کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑا تھا، لڑک کر صحن میں آ گرا۔ حویلی میں ہونے والا شور اہل محلہ کو جگانے کے لیے کافی تھا۔ لوگ غول در غول مکان کے سامنے جمع ہو گئے۔ ان میں سے کچھ نے آگ بجھانے کی بھرپور کوشش کی مگر اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ اشبا نے آشا کی بے ہوش ماں کو کندھے پر اٹھا کر بڑی مشکل سے گھر سے باہر نکالا۔ باقی سب کچھ قیمتی ساز و سامان سمیت دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ ان میں 5 حملہ آوروں سمیت تلسی داس اور دیپک کی لاشیں بھی تھیں۔ آشا اور باقی گھر کے ملازم جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ کامنی دیوی کو شعلہ فشاں حویلی سے کچھ دور لا کر جب اشبا نے کندھے سے اتار کر ہوش میں لانے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر صدمہ انتہا کو پہنچ گیا کہ بوڑھی اور کمزور عورت بے ہوشی کی حالت میں ہی انتقال کر گئی ہے۔ اپنے گمشدہ بیٹے کے انتظار سے تھک کر اور ودوا بیٹی کے غم سے گھبرا کر اس نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی تھیں۔ تلسی داس اور اس کے گھرانے پر قیامت اس کے اپنے ہم مذہبوں کی طرف سے توڑی گئی تھی اور یہی بات زیادہ دکھ دینے والی تھی۔ یہ سنگین ترین حادثہ گزرنے کے بعد آشا یکسر تنہا رہ گئی۔ اس کا مکان جل چکا تھا، لہٰذا وہ نیرون کے شاہی محل میں منتقل ہو گئی۔ نیرون کا کمانڈر فوجی پروہت اس کا چچا تھا اور اس کے سوا اب آشا کا قریبی عزیز اور کوئی نہ تھا۔ ایک روز اشبا آشا سے ملنے کے لیے شاہی محل پہنچا۔ ہندو پہرے داروں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ مسلمان فوج کے ایک سالار کو شاہی محل میں داخل ہونے سے روکیں۔ تاہم اشبا نے اخلاقی طور پر اجازت لینا ضروری سمجھا۔ اجازت ملنے کے بعد اشبا نے آشا سے ملنے کی درخواست کی۔ آشا کو اس کی آمد سے مطلع کیا گیا اور اس نے اسے بلوا بھیجا۔ آشا نے اس سے محل کی نشست گاہ میں ملاقات کی۔ اس کی 2 کنیزیں بھی موجود تھیں۔
درمیان میں ایک باریک ریشمی پردہ جھول رہا تھا۔ آشا حسب معمول سفید ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کی سوگوار آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اکثر و بیشتر روتی رہتی ہے۔ ماتا پتا اور دیپک کی موت، مکان کا جل جانا، بڑے بھائی کی گمشدگی اس کے لیے معمولی صدمے نہیں تھے۔ اس کا غمزدہ حسن پے در پے صدمات کی وجہ سے سرسوں کا پھول بن کر رہ گیا تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد عشبہ نے اسے تنہائی میں ملاقات کرنی چاہی۔ کنیزیں نشست گاہ سے باہر چلی گئیں۔ عشبہ نے آہستگی سے کہا، آشا، میں تمہارے صدمات میں برابر کا شریک ہوں اور تمہاری ناراضگی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ یہ جان کر تمہیں یقیناً صدمہ ہوا ہے کہ میں واقعی مسلمان سالار ہوں اور میں نے اب تک تم لوگوں کو اپنی حیثیت سے بے خبر رکھا۔ یہ شکوہ بجا ہے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے اپنی اصلیت سے تم لوگوں کو دیبل میں آگاہ کر دیا تھا۔ گھر چھوڑتے ہوئے میں ایک خط تمہارے مرحوم پتا کے نام لکھ کر آیا تھا، مگر نہ جانے وہ خط ان کے ہاتھ کیوں نہیں لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جب دوبارہ مجھے نیرون میں دیکھا تو پردیپ سمجھ کر زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ پردے کی دوسری جانب سے آشا کچھ دیر عجیب نظروں سے عشبہ کو دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ کا خط میرے پاس ہے۔ عشبہ حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، شاید اس کی باتوں کا یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آشا سر جھکا کر بولی، میں نے وہ خط پڑھا تھا اور جان گئی تھی کہ آپ مسلمان ہیں۔ پھر میں نے ماں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ماں نے کہا تھا یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ وہ پتا جی کی طبیعت اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ ایسے معاملات میں وہ بے انتہا سخت تھے۔ ان کے استعمال کی چیز سے کوئی نیچ ذات چھو جاتا تو وہ اسے تلف کر دیتے تھے۔ اسی کارن ایک دفعہ انہوں نے اپنے ہاتھی کو زہر دے کر مار ڈالا تھا۔ میں نہایت شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرتی ہوں کہ پتا جی مسلمانوں کو بھی ناپاک اور شودر سمجھتے تھے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ جو مہمان ان کے گھر ٹھہرا ہے وہ براہمن کے بجائے مسلمان تھا تو پتہ نہیں وہ کیا کیا غارت کر دیتے۔ ممکن تھا کہ گھر ہی جلانے پر تل جاتے۔ ان کے سامنے ہمارا خاموش رہنا ہی مناسب تھا۔ اس وقت ہم میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پردہ داری کا آگے چل کر اتنا سنگین نتیجہ نکلے گا۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ ایک سسکی بھر کر آشا خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان گہری خاموشی طاری رہی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کچھ سوچ رہے تھے۔ پھر عشبہ نے طویل سانس لے کر کہا، آشا، جو ہو گیا اس پر کسی کا بس نہیں تھا اور نہ کسی کی توقع تھی۔ بہرحال اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم یہاں نیرون میں اپنے چچا کے پاس مقیم رہو گی؟ آشا نے لمبی پلکیں اٹھائیں۔ آنکھ کے کٹوروں میں شبنم لرز رہی تھی۔ وہ بولی، نہیں عشبہ، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ یہاں انتہا پسندوں کی جانب سے مجھے اپنی عزت اور جان کا ہر وقت خطرہ رہے گا، اور پھر ماتا پتا کے دیہانت اور مہندر بھائی کی گمشدگی کے بعد میرا اور یہاں کون ہے؟ چچا اور لاوارث بھتیجی کے رشتے میں اتنی گہرائی نہیں کہ مجھے مستقل پناہ مل سکے۔ عشبہ نے کہا، آشا، تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ تمہارا اب یہاں رہنا مناسب نہیں۔ آشا نے کہا، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پتا جی میرے لیے بہت نقد چھوڑ کر گئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی اور شہر میں جا کر آباد ہو جاؤں اور ایک گمنام عورت کی حیثیت سے زندگی گزار دوں۔ عشبہ نے پرسوچ لہجے میں کہا، آشا، تم ایسا کرو کہ اسلامی لشکر کے ساتھ ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ ہماری اگلی منزل سہون ہے اور اس کے بعد ہمیں سیستان پہنچنا ہے۔ تم ان دونوں شہروں میں سے کسی بھی شہر کو اپنے قیام کے لیے منتخب کر سکتی ہو۔ آشا نے کہا، اگر آپ سیستان جا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ میرا اپنا ارادہ بھی وہیں پر مکان خریدنے کا ہے، بلکہ میں نے اپنے خاندانی ملازم لال کمار کو رقم دے کر روانہ کر دیا ہے۔ 2 برس پہلے میں ماتا پتا کے ساتھ وہاں گئی تھی تو پتا جی کو ایک براہمن تاجر کی حویلی بہت پسند آئی تھی۔ میں نے لال کمار سے کہا ہے کہ وہ حویلی جتنے میں ملے خرید لے۔ کچھ دیر آشا کی دل جوئی کرنے اور آئندہ کا لایا عمل سوچنے کے بعد عشبہ نے اجازت طلب کی اور محل سے باہر آ گیا۔ چند روز قیام کے بعد اسلامی فوج نیرون کوٹ سے روانہ ہوئی تو اس کے ساتھ سینکڑوں پرجوش سندھی سپاہی بھی شامل ہو گئے۔ مسلم فوج کے حسن اخلاق اور جرأت مندی نے ہر شخص کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ لوگوں کو داہر کا انجام محمد بن قاسم کی تلوار پر لکھا نظر آتا تھا اور اس تلوار کی نصرت کے لیے وہ جوک در جوک اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ نیرون کوٹ سے سہون کا فاصلہ طویل نہیں تھا، دشوار تھا۔ علاقہ صحرائی اور بے آب و گیا تھا۔ مشکی گھوڑوں کے سیماب پا دستے لشکر کے آگے آگے چلتے۔ 1 کوہان اور 2 کوہان والے اونٹوں کی طویل قطاریں
ایک ہم آہنگی کے ساتھ رواں رہتیں، بڑے بڑے چھکڑوں پر دیو ہیکل منجنی کے لشکر کے آخر میں چلتیں۔ ان چھکڑوں کے ساتھ پیادہ دستے ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے، کبھی کبھی رجس کی باز گشت لشکر میں گونجتی اور غازیوں کے قدموں میں غیر محسوس تیزی آ جاتی۔ سفر کے دوسرے روز اسلامی فوج نے ایک نسبتاً بلند مقام پر پڑاؤ ڈالا، خیمے نصب کیے گئے، ذبح خانے میں جانور ذبح ہونے لگے اور جگہ جگہ الاؤ روشن کر دیے گئے۔ عشبہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر آشا کے خیمے میں پہنچا۔ اجازت طلب کر کے وہ اندر داخل ہوا تو آشا اپنے لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ رہی تھی۔ شاید چند لمحوں پہلے وہ کنیزوں سے کنگھی کروا رہی تھی۔ آنچل سے سر ڈھانپ کر وہ جلدی سے پردے کی اوٹ میں چلی گئی اور خوش آمدید کہا۔ عشبہ نے حسب عادت نگاہیں جھکائے جھکائے جواب دیا۔ دونوں کنیزیں دست بستہ ایک طرف کھڑی تھیں۔ عشبہ نے ایک نظر کنیزوں کی طرف دیکھ کر کہا، آشا، ان میں سے کون ہے جو بارش سے بہت ڈرتی ہے؟ آشا نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، وہ ان میں نہیں، نہرون میں ہی رہ گئی ہے۔ کیوں؟ عشبہ نے پوچھا۔ آشا نے قالین پر بیٹھتے ہوئے کہا، ایک مسئلہ تھا اس بیچاری کا، وہ کسی کو تلاش کرنا چاہتی تھی۔ کوئی عزیز ہوگا؟ عزیز تو نہیں تھا، مگر عزیزوں سے بڑھ کر تھا۔ پگلی، اسے چاہتی تھی، مجھے نہیں بتایا مگر میں جانتی ہوں، وہ اسلامی لشکر کا کوئی سپاہی تھا۔ چپکے چپکے اس کے لیے آنسو بہاتی رہتی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں کی خاک چھانتی یہاں تک پہنچی تھی۔ عشبہ نے کہا، اس کا مطلب وہ بھی عربی تھی؟ آشا نے اس بات میں جواب دیا اور بولی، بڑی بھلی مانس تھی، میں نے تو اسے آزاد کر دیا، اگر اس کی اپنی خواہش ہوئی تو آ جائے گی، میری طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عشبہ نے کہا، آئے گی کیسے؟ اسے تمہارا پتہ معلوم ہے؟ آشا نے کہا، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ سیستان جا رہی ہوں اور اپنا پتہ بھی دے دیا تھا۔ عشبہ کچھ دیر آشا سے مصروف گفتگو رہا، پھر عشاء کی اذان فضا میں بلند ہوئی اور خیموں کے درمیان گشت کرتی ہوئی سماعتوں کے راستے دل پر وارد ہونے لگی۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ خیموں کے در کھلے، ادھر ادھر بیٹھے ٹولیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور لشکر جوک در جوک عارضی وضو خانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ عشبہ بھی خیمے سے نکل کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اگلے روز سفر کے دوران سپہر کے وقت عشبہ کی نگاہ آشا پر پڑی۔ ظہر کی نماز سے پہلے لشکر کھانے کے لیے رکا ہوا تھا۔ عشبہ نے دیکھا کہ آشا اپنے اونٹ سے نہیں اتری اور گرمی کے باوجود ایک کنیز کے ساتھ محمل کے اندر ہی گمسم بیٹھی ہے۔ کل تو وہ خاصی حشاش بشاش بیٹھی تھی، یکا یک نہ جانے اسے کیا ہو جاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ قریب جا کر اس سے صورتحال دریافت کرے، لیکن کھانے کے فوراً بعد ظہر کی اذان ہو گئی اور وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ نماز پڑھتے ہی کوچ کی صدا آ گئی۔ اس کے بعد رات تک عشبہ کو فرصت نہیں ملی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹا تو آشا کی اداسی یاد آئی، لیکن اتنی رات گئے اس کے خیمے میں جانا کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا۔ یہ کام صبح پر ڈال کر وہ سو گیا۔ علل صبح اٹھ کر اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور پھر با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد وہ اویس کے ہمراہ خیمے کی طرف چل دیا۔ صبح کی خنک اور صاف ہوا روح کو بالیدگی بخش رہی تھی اور مشرق سے نمودار ہونے والا سپیدہ بتدریج پر نور اجالے میں ڈھل رہا تھا۔ عشبہ جب تک خیمے تک پہنچتا اس نے ایک کنیز کو بے قرار کھڑے دیکھا۔ یہ آشا کی کنیز تھی۔ عشبہ کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے قریب چلی آئی اور چپکے سے ایک پرچہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا، پھر لرزاں لہجے میں بولی، آقا، مالکہ اپنے بستر پر موجود نہیں، تکیے کے نیچے سے یہ کاغذ ملا ہے۔ عشبہ نے خیمے میں جا کر شمعدان کی روشنی میں یہ کاغذ دیکھا۔ یہ آشا کی تحریر تھی۔ سنسکرت میں لکھا تھا، آشا کی طرف سے عشبہ بن ثقیل کے نام، میرے محترم، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ کی ہدایت کے مطابق خود میں زندہ رہنے کا حوصلہ پیدا نہیں کر سکی۔ آپ کی تمام دلجوئی اور حوصلہ افزائی میری محرومیوں کے سامنے غارت ہو گئی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میں عورت کے نام پر ایک بدنما داغ ہوں اور مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی تمام محرومیوں، نامراد خواہشوں اور لغزشوں کو سمیٹ کر موت کی آگ اوڑھ لینا چاہتی ہوں۔ آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ اگر میری لاش دستیاب ہو جائے تو اسے عزت کے ساتھ ٹھکانے لگا دیں۔ میرا باپ بڑی عزت والا تھا، اس کے نام پر مجھ بد نصیب کی وجہ سے کوئی حرف نہ آئے۔ میں اپنی دونوں کنیزوں کو آزاد کرتی ہوں۔ میرے ترکے میں سے 10واں حصہ میرے خاندانی ملازم لال کمار کو دیا جائے۔ باقی رقم سے ایسے مستحق افراد کی مدد کی جائے جن کی بیٹیاں بن بیائے بوڑھی ہو رہی ہیں۔ سیستان جو میں نے مکان خریدا ہے اسے بیچ دیا جائے یا دھرم شالہ میں تبدیل کر دیا جائے۔
اشبا نے خط کی آخری سطور پر سرسری نظر ڈالی اور بھاگتا ہوا خیمے سے باہر نکل آیا۔ لرزتی کانپتی کنیز باہر کھڑی تھی۔ اشبا نے سختی سے پوچھا کہ یہ خط اسے کب ملا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، جب میں عبادت کے لیے جاگی تھی، پارسی کنیز نے جواب دیا۔ آخری بار تم نے مالکہ کو کب دیکھا تھا؟ رات سونے سے پہلے، کنیز نے جواب دیا۔ اشبا نے حیران و پریشان اویس کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں گھوڑے لے کر تیزی سے پڑاؤ کی ایک جانب سے نکلے۔ پڑاؤ سے نکلتے ہی اشبا کو آشا کا بوڑھا خدمتکار لال کمار نظر آیا۔ وہ بھی گھوڑے پر سوار پریشانی میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اشبا نے اسے اور اویس کو دو مختلف اطراف میں بھیجا اور خود تیسری سمت میں نکل کھڑا ہوا۔ ہلکا اجالا اب نشیب و فراز کو نمایاں کرنے لگا تھا۔ آسمان پر محو رقص، اکا دکا پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اشبا عقابی نظروں سے چاروں طرف دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ شدت غم سے اس کا چہرہ چٹان کی مانند سخت ہو رہا تھا۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد اچانک ایک کنواں نظر آیا اور وہ رک گیا۔ ایسے ویران کنویں اس صحرا میں جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ بارش کے دنوں میں یہ کنویں تھوڑا بہت پانی جمع کر لیتے تھے، مگر جلد ہی یہ پانی استعمال ہو جاتا یا دھوپ اسے اڑا لے جاتی۔ اشبا نے گھوڑا کنویں کی طرف موڑا۔ کنویں کی بوسیدہ سی چرخی کے ساتھ چمڑے کی رسی لٹک رہی تھی۔ منڈیر کی گیلی مٹی پر نسوانی قدموں کے تازہ نشان دیکھ کر اشبا کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ بسم اللہ پڑھتا ہوا منڈیر کی طرف بڑھا۔ اندر جھانکتے ہی اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک پڑا۔ ساڑی کا سفید پلو گدلے پانی پر تیر رہا تھا اور ایک نرم و نازک سفید ہاتھ کیچڑ میں سے جھانک رہا تھا۔ آشا! اشبا کی پردرد آواز کنویں کی گہرائی میں گونج رہی تھی۔ وہ جلدی سے گھوڑے کی طرف بڑھا، خرجین میں سے کمند کی مضبوط رسی نکالی، اسے چرخی سے باندھا اور تیزی سے کنویں میں اترنے لگا۔ کنویں کا پانی گدلے کیچڑ میں بدل چکا تھا اور آشا کا جسم اس کیچڑ میں پڑا تھا۔ اس کیچڑ میں خون کی سرخی بھی گھلی ہوئی تھی۔ اشبا تہہ میں اترا تو گھٹنوں تک کیچڑ میں دھس گیا۔ اس نے آشا کو کھینچ کر کیچڑ سے نکالا۔ وہ ایک کمان کی طرح اشبا کے بازو پر جھول گئی۔ اس کا سر پھٹا ہوا تھا۔ بظاہر وہ مر چکی تھی، لیکن جسم میں زندگی کی حرارت ابھی باقی تھی۔ اتنے میں گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دیں۔ شاید اویس یا لال کمار میں سے کوئی اس کا گھوڑا دیکھ کر کنویں پر چلا آیا تھا۔ ایک چہرے نے کنویں کے اندر جھانکا تو اشبا کا اندازہ درست ثابت ہوا، یہ اویس ہی تھا۔ دونوں نے مل کر سخت کوشش سے آشا کو کنویں سے نکالا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر پڑاؤ کی طرف بڑھے تاکہ اسے طبی امداد پہنچائی جا سکے۔ معجزانہ طور پر آشا کی جان بچ گئی۔ تیسرے روز اشبا اس کے بستر کے پاس بیٹھا تھا اور ادھیڑ عمر پارسی کنیز اپنے ہاتھ سے اسے سبزی کا شوربہ پلا رہی تھی۔ آج درمیان میں پردہ موجود نہیں تھا۔ یہ اشبا کی موجودگی کا اثر تھا، ورنہ شاید وہ ایک چمچ بھی لینے پر رضامند نہ ہوتی۔ کچھ دیر بعد کنیز خالی پیالی لے کر باہر چلی گئی۔ اشبا نے پلکیں جھکائے جھکائے کہا، آشا میں آج تم سے ایک نہایت اہم بات کہنے آیا ہوں۔ یہ بات مجھے تمہارے کسی بزرگ سے کہنی چاہیے تھی، لیکن ان حالات میں براہ راست گفتگو کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آشا سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی شفاف دھلی ہوئی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا۔ اشبا نے چٹانوں جیسے ٹھوس اور واشگاف لہجے میں کہا، آشا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آشا کے رخساروں پر اچانک سرخی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ستارے جگمگائے اور جیسے دنیا جہان کی مسرتیں چہرے پر سمٹ آئیں، بالکل اسی طرح جیسے اس نے پہلی بار اشبا کو دیکھا تھا، اور اندرونی مسرت سے گلنار ہو گئی تھی۔ مگر ایسا صرف چند لمحوں تک کے لیے ہوا۔ فوراً ہی جذبوں کی یہ کہکشاں اس کے معصوم چہرے سے اوجھل ہو گئی اور مایوسیوں کی بے جان سفیدی نے نقوش کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں کے ستارے بجھ گئے اور ہونٹوں کے چراغوں نے دھواں پہن لیا۔ وہ صدیوں کی پسی ہوئی نحیف اور کمزور آواز میں بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو کر رہے گا آشا۔ اشبا نے ایک عزم لازوال کو لہجے میں سمیٹ کر کہا، انشاءاللہ تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ آشا نے لرزتی آواز میں کہا، اشبا آپ نہیں جانتے، میرے دھرم میں مجھ جیسی عورت کو ناگن کہا جاتا ہے۔ ناگن کا کام ڈسنا ہے۔ میں ہر اس مرد کو ڈس لوں گی جو مجھے گلے کا ہار بنائے گا۔ بھگوان نہ کرے آپ کے جیون پر میرا سایہ بھی پڑے۔ اشبا نے پہلی بار اپنی پلکیں اٹھائیں اور انتہائی سخت لہجے میں کہا، آشا اب ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالنا، ورنہ ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ میں جو کچھ کہہ چکا ہوں وہ پتھر پر لکیر ہے، اور اس لکیر کو دست قدرت کے سوا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ خدا حافظ۔ یہ کہتے ہوئے اشبا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔